بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استنبول، مصنف محمد سعید۔ ادرنا کے صاف ستھرے کشادہ بازاروں میں عالی شان عمارتوں کے سائے اس طرح بچھ گئے تھے جیسے کسی ہور نے آئینے پر اپنا سایہ ڈال دیا ہو۔ ادرنا نے مشرقی یورپ کی صنعت اور تجارت میں جو مقام حاصل کر لیا تھا، ترک تاجر اور صناع اسے بڑی سادگی کے ساتھ ظاہر کر رہے تھے۔ دکانوں اور بازاروں میں یکساں بھیڑ رہتی تھی، جہاں یورپی اقوام کے علاوہ آرمینیا، جارجیا، بلخ، بخارا، ایران، چین، شام اور مصر کے تاجر دھڑا دھڑ مال خرید رہے تھے۔ ترک شہری اور فوجی افسر بھی اپنے بچوں کے ساتھ پھیری والوں سے کھلونے خریدتے نظر آتے تھے۔ اس بین الاقوامی شہر میں کہیں کہیں اپنی رنگین وردی میں ملبوس ترک فوجی بھی اپنے بےتاب گھوڑوں پر سوار دکھائی دیتے تھے۔ لوگ خرید و فروخت یا سیر تماشے میں مصروف تھے، مگر تھیوڈورا کی نظریں ان سواروں پر مرکوز ہو جاتی۔ شاید اسے تاتار نظر آ جائے۔ وہ اس وردی میں کتنا سجتا ہوگا، وہ باقاعدہ سپاہی بن کر کس قدر بدل گیا ہوگا۔ تھیوڈورا کے دل کی گہرائیوں سے ایک اجنبی سی حسرت سطح پر ابھرنے کی کوشش کرتی، جسے وہ فوراً دبا دیتی۔ اسے اب تاتار کے نام سے خوف اور نفرت سی ہونے لگی تھی۔ جب خیال آتا سوچتی، مسکراتی، روتی، تڑپتی اور سہم جاتی۔ یہ نفرت تھی یا محبت؟ وہ سوچتے سوچتے تھک جاتی اور پھر سوچنا چھوڑ دیتی۔ تاتار کو دیکھنے، اس سے اچانک ملنے کی ناکام کوشش سے تھک جانے کے بعد وہ ادرنا کے بازاروں اور گلیوں میں چہل پہل سے نکل کر سڑکوں پر نکل آئی تھی۔ ظاہری طور پر اس نے سانتا مرینا لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اس کے قدم غیر ارادی طور پر کسی اور طرف اٹھ رہے تھے۔ وہ افق تک پھیلی ہوئی سڑکوں کے سکوت اور طوالت سے گھبرا کر بازار کے ہنگاموں میں اطمینان ڈھونڈنے آ جاتی اور بازار کے ہنگاموں سے تھک کر پھر سڑکوں پر گھومنے لگتی۔ اسے کس کی تلاش تھی؟ اس کا کیا کھو گیا تھا؟ اچانک کئی گھوڑوں کی ٹاپوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھیوڈورا نے مڑ کر دیکھا، ایک ایسی بھگی اڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی جس کی مثال نہ تو ہنگری میں تھی نہ ہی قسطنطنیہ میں۔ اس کے آگے 8 یک رنگے گھوڑے جتے ہوئے تھے، جن کے سازوں کی چمک نے عجب سما پیدا کر دیا تھا۔ بگی پر حریر و دیبا کے پردے لٹک رہے تھے۔ تھیوڈورا سوچنے لگی کہ یہ سلطان کی بگی ہوگی۔ وہ رک گئی، شاید اسے سلطان نظر آ جائے۔ وہ ورنہ کے فاتح کو دیکھنے کے لیے ترس رہی تھی۔ بگی ہوا کی طرح اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس میں سلطان سوار ہوتا تو لوگ اس کے سامنے جھک گئے ہوتے۔ سلطان آخر رعایا سے چھپ کر کیوں گزر جاتا؟ شاید ہی کسی امیر یا وزیر کی بگی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ پہلے تو اس کی توجہ صرف بگی پر مرکوز تھی اور اسے تاتار کی نسبت سلطان کو دیکھنے کا زیادہ شوق تھا۔ اچانک اسے تاتار نظر آ گیا، جو شاید اسے دیکھ کر بھیڑ میں چھپ جانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ تھیوڈورا کی نظروں سے اوجھل نہ ہو سکا۔ دونوں بے اختیاری کے عالم میں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے لگے۔ تھیوڈورا زیادہ صبر نہ کر سکی۔ وہ ابھی تاتار سے دور ہی تھی کہ چلائی، تاتار! تاتار تیزی سے اس کے قریب پہنچا، جھکا اور کہا، نواب! مگر وہ نواب زادی کہتے کہتے رک گیا۔ اس کے ارد گرد ہزاروں آدمی آ جا رہے تھے۔ وہ تھیوڈورا کا نام نہ لے سکا اور خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے جھک گیا۔ تھیوڈورا سوچنے لگی، ایتوس کے اندیشے بالکل غلط تھے۔ تاتار اسے نقصان پہنچا کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ معلوم کر کے خوش ہو گئی کہ تاتار پر اس کے حسن کا جادو ابھی تک قائم ہے۔ تاتار جھکا ہوا مسکرا رہا تھا۔ اس کے جھکنے کا انداز کتنا پیارا تھا۔ اب اس نے عورتوں کے سامنے جھکنا بھی سیکھ لیا تھا۔ تاتار بدل چکا تھا۔ تھیوڈورا کا دل ڈوبنے لگا۔ تاتار نے اسے سہارا دینے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا، جسے اس نے تھام لیا، اور دونوں سڑک کے کنارے پہنچ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں خاموش تھے۔ تھیوڈورا کو اس کا اپنا دل ملامت کر رہا تھا۔ اس نے ایتوس کی فضول باتوں کو خواہ مخواہ اہمیت دی تھی۔ ادھر تاتار تھیوڈورا سے یوں غیر متوقع ملاقات کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے پہلی بار تھیوڈورا کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ایتوس سے رخصت لے کر باہر نکلی تھی۔ تاتار نے آج سے بہت عرصہ پہلے ایتوس کو سانتا مرینا سے نکلتے دیکھا تھا، مگر چونکہ رات تھی اس لیے وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اسے یقین تھا کہ تھیوڈورا اسے تنہائی میں پہلی ملاقات کرنے والا شخص یورپ کا ایجنٹ ہے، جو ادرنا میں چراغ تلے اندھیرا کا مصداق بنا ہوا ہے۔ اس نے جب تھیوڈورا کو ادرنا کے کوچہ و بازار میں بے مقصد پھرتے دیکھا تو یہی سمجھا کہ وہ اس ایجنٹ سے ملنے آئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ چوری چوری اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ اس ایجنٹ کو دیکھنا چاہتا تھا، اس کا مکان دیکھنا چاہتا تھا، مگر اب تھیوڈورا اسے دیکھ چکی تھی۔
اس لیے مجبوراً وہ اس کے پاس آ گیا۔ دونوں اپنے اپنے دل کا چور چھپائے ہوئے تھے، دونوں ندامت کے احساس میں ڈوبے جا رہے تھے۔ تاتار نے محسوس کیا کہ ہر آنے جانے والے کی نظریں ان پر اٹھ جاتی ہیں، یوں شارع عام پر ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہنا ٹھیک نہ تھا۔ اس نے تھیوڈورا کو باتوں میں لگاتے ہوئے کہا، آدنا کی سیر ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، میں تمہیں دیکھنے آئی تھی، تھیوڈورا نے کہا۔ تاتار بجھ سا گیا۔ تھیوڈورا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آواز بالکل کھوکھلی تھی، جس کا احساس اسے خود بھی ہو گیا تھا، کیونکہ بات پوری کرتے ہی اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ تاتار نے کہا، آپ مجھے کہاں دیکھنے آئی تھی؟ تاتار نے کہا، میرے آدرنا آنے کا یہی مقصد ہے، تھیوڈورا نے کہا۔ میں تو شہر سے بہت دور نئی چھاؤنی میں رہتا ہوں، تاتار نے کہا۔ کچھ بھی ہو، مگر دیکھو میں نے تمہیں آخر کار ڈھونڈ ہی لیا نا، تھیوڈورا نے کہا۔ تھیوڈورا؟ تاتار نے بالکل سرگوشی کے سے انداز میں اس کا نام لیا۔ اگر تم واقعی مجھ سے ملنے آئی ہو تو پھر چلو، میں جہاں رہتا ہوں وہاں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے، تاتار نے کہا۔ تاتار کا خیال یہ تھا کہ تھیوڈورا اس سے جان چھڑانے اور اریتوس سے ملنے کے لیے کوئی معقول عذر پیش کرے گی، مگر تھیوڈورا نے اس کی توقع کے بالکل خلاف کہا، نہیں، اس وقت مجھے سانتا مہینہ لوٹ جانا چاہیے، میں پھر کسی دن آؤں گی تو وہ جگہ ضرور دیکھوں گی جہاں تم رہتے ہو۔ اس وقت اگر تم چاہو تو سانتا مہینہ تک میرا ساتھ دے سکتے ہو، تھیوڈورا بول رہی تھی۔ تاتار تھیوڈورا کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ واقعی واپس جا رہی تھی، تو کیا وہ اس ایجنٹ سے ملنے کے لیے نہیں آئی؟ شاید وہ اس سے ملاقات کر چکی ہو۔ بہرحال وہ آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم کر لے گا۔ اس وقت تھیوڈورا کے ساتھ جانا غنیمت تھا، چنانچہ دونوں آہستہ آہستہ سانتا مہینہ کی طرف چلنے لگے۔ تاتار تھیوڈورا سے اور تھیوڈورا تاتار سے سب کچھ معلوم کر لینا چاہتی تھی۔ وہ تاتار کو سوال کرنے کی مہلت ہی نہ دیتی۔ تاتار سمجھ رہا تھا کہ تھیوڈورا اس سے کوئی راز چھپا رہی ہے، اور وہ اس قدر بے صبر نہ تھا کہ تھیوڈورا کو خواہ مخواہ اپنے متعلق شک میں ڈال دیتا۔ اسے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو ہی جائے گا۔ دونوں اس وقت سڑک کے کنارے ایک ایسے چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے سے گزر رہے تھے جس میں ابلتے ہوئے پانی سے بھرے ہوئے سماوار چمک رہے تھے اور قہوے کی مہک سارے ماحول میں رچی بسی تھی۔ تاتار نے تھیوڈورا کا ہاتھ تھام کر کہا، چلو تمہیں ترکی قہوہ پلاؤں۔ تھیوڈورا تاتار کی اس بے تکلفی پر حیران تھی۔ واقعی وہ اب پہلا تاتار نہ تھا۔ ترک فوج میں شامل ہونے کے بعد اس کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ دونوں ہوٹل میں داخل ہو گئے۔ تاتار نے قہوے کی فرمائش کی اور وہ ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ تھیوڈورا نے کہا، کہو اب تمہاری فوجی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ نہ صرف اچھی، بلکہ شاید تمہاری توقعات سے بھی کہیں بہتر، تاتار بولا۔ شروع میں تو بڑی سختی ہوتی ہوگی، تھیوڈورا نے پوچھا۔ میری ابتدائی طبیعت کا دور گزر چکا ہے، تاتار نے بڑے فخر سے کہا۔ تمہیں شاید یہ معلوم کر کے حیرت ہوگی کہ میں نے 1 سال کا نصاب صرف 3 مہینوں میں ختم کیا۔ نہ صرف ختم کیا بلکہ کامیابی سے مکمل کیا۔ میں نے وہ اعزاز حاصل کر لیا ہے جو شاید ترک فوج کی ساری تاریخ میں یادگار رہے گا، تاتار کہہ رہا تھا۔ وہ کیا؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ میں 3000 سپاہیوں میں سب سے اول درجے پر رہا ہوں۔ کس چیز میں؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ بھائی ابتدائی تربیت میں تیر، تلوار، نیزے بازی، کمند اور سواری کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ تاتار نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ تم ان سب چیزوں میں 3000 سپاہیوں پر سبقت لے گئے؟ تھیوڈورا نے کہا۔ صاف ظاہر ہے میں نے غلطی کی، اگر توپ سے بھی ذرا واقفیت حاصل کر لی ہوتی تو اس میں بھی سب سے اول رہتا، تاتار بولا۔ کیوں بنتے ہو؟ تھیوڈورا نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ جیسے میں نے یہ چیزیں یا ان کے کرتب کبھی دیکھے ہی نہیں، کسی ایک فن میں اول آتے تو مان بھی لیتی، تھیوڈورا نے کہا۔ ہوٹل والا قہوہ لے کر آ گیا۔ تھیوڈورا نے پیالیوں میں ڈالا اور جب ہوٹل کا ملازم واپس چلا گیا تو اس نے کہا، اگر تم واقعی اول آئے تو پھر تمہیں انعام بھی ملا ہوگا۔ اوہ، تو وہ تم نے اب تک سنا ہی نہیں؟ اسی انعام کو تو میں ترکوں کی فوج کی تاریخ کا سب سے بڑا اعزاز کہہ رہا ہوں، تاتار بولا۔ وہ کیا؟ تمہیں کون سے عثمانی صوبے کی گورنری مل گئی؟ تھیوڈورا نے کہا۔ جی ہاں، اس اعزاز کے مقابلے میں تو ساری یورپ کی حکومت ہیچ ہے، تاتار بولا۔ تھیوڈورا نے پیالی ہاتھ سے رکھ دی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تاتار کو دیکھا جس کی آنکھیں صبح کے ستارے کی طرح روشن تھیں۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ انعام خود سلطان معظم نے اپنے ہاتھ مبارک سے تقسیم کیے تھے
اور جب میں اسے لینے کے لیے آگے بڑھا تو انہوں نے مجھ سے ہاتھ ملایا، شاباش دی اور انعام دیتے وقت کہا، ہم نے تم جیسے سپاہیوں سے کئی توقعات وابستہ کر لی ہیں، اگر تم ان پر پورے نہ اترے تو یہ نہ صرف تمہاری بلکہ ہماری بھی بدقسمتی ہوگی۔ تھیوڈورا نے اپنی حیرت چھپانے کے لیے جلدی سے کہا، تو گویا تم نے سلطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ سلطان معظم سے بھی ہاتھ ملایا؟ تھیوڈورا نے کہا، ہاں ہاں، میں نے ان سے باتیں بھی کی، تاتار بولا۔ تاج تھا ان کے سر پر؟ تھیوڈورا نے پوچھا۔ تاج؟ تاتار کی نظر تیزی سے تھیوڈورا کا چہرہ ٹٹولنے لگی۔ نہیں، ہاں، تم اسے تاج کہہ سکتی ہو، مگر ایسا تاج نہیں جس کی طرف ہاتھ اٹھ سکیں، بلکہ ایسا تاج جس کے سامنے بہادر سے بہادر نوجوان بھی جھک جاتے ہیں، دل جھک جاتے ہیں، روحیں سجدہ کرنے لگتی ہیں، تاتار بول رہا تھا۔ تھیوڈورا چائے ختم کرتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب تاتار کے سامنے بیٹھنے کے قابل نہ تھی۔ اس نے کہا، تاتار چلو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ چلو چلو، تاتار نے مسکراتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، میں سانتا مہینہ تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تھیوڈورا نے اب تاتار سے کوئی اور سوال پوچھنے کی جرت نہ کی، مگر تاتار اپنے آپ سے کہہ رہا تھا، میں افسروں کی طبیعت گاہ میں بھیج دیا گیا ہوں، مجھے نیزہ باز سوار اور تیر انداز پیادے کی نسبت توپ خانے کی خدمت پسند آئی ہے۔ اگر میں کامیاب ہو گیا تو براہ راست اس توپ خانے کی کمان سنبھال لوں گا، جو اب تیزی سے تیار ہو رہا ہے، تاتار نے کہا تھا۔ اس کام کے لیے تمہیں کتنا عرصہ تربیت لینی پڑے گی؟ تھیوڈورا پوچھ رہی تھی۔ اوہ، اس میں بہت عرصہ لگے گا، کاش مجھے توپ سے تھوڑی بہت واقفیت ہوتی تو یہ عرصہ بہت ہی مختصر ہو جاتا۔ تھیوڈورا سانتا مہینہ کے پہلے پل پر پہنچ کر رک گئی اور پوچھا، پھر بھی تمہارے اس کام میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ لوگ تو 3 سال کہتے ہیں، تاتار نے کہا۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ تھیوڈورا کی نظریں سانتا مہینہ کے اونچے مینار پر بنی ہوئی سلیب پر پڑ چکی تھیں۔ غالباً 2 سال، بلکہ اس سے بھی کم، تاتار نے کہا۔ تو گویا تم 2 سال سے بھی کم عرصے میں بہت بڑے افسر بن جاؤ گے، تاتار مجھے بھول تو نہ جاؤ گے، تھیوڈورا نے کہا۔ تاتار نے تھیوڈورا کو دیکھا اور پھر اپنے سامنے سانتا مہینہ کے میدان کو، جس کے عقب میں کلیسا اور اس کا مینار سر نکال رہا تھا۔ وہ باتوں باتوں میں کہاں آ گیا تھا؟ اس نے تھیوڈورا کو دیکھا اور کہا، بلکہ یوں کہو کہ تم مجھے بھول تو نہ جاؤ گی، تاتار نے کہا۔ تھیوڈورا نے کوئی جواب نہ دیا۔ شام کے دھندل کے فضا میں رینگ رہے تھے۔ اس نے تھیوڈورا کے دونوں ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں تھام لیے اور کہا، تھیوڈورا جواب دو، تم خاموش کیوں ہو؟ اپنے دل سے پوچھو، تھیوڈورا نے کہا۔ ضرور پوچھوں گا، اب یہ بتاؤ کہ کب آدرنا آ رہی ہو، تاتار نے کہا۔ سنیچر؟ نہیں نہیں، تھیوڈورا کی آواز لرزنے لگی، اتوار کے دن۔ اور میں تمہارا کس جگہ انتظار کروں؟ تاتار نے پوچھا۔ اسی ہوٹل میں جہاں تم نے مجھے ترکی قہوہ پلایا ہے، تھیوڈورا بولی۔ کس وقت؟ تاتار بولا۔ پچھلے پہر۔ یاد رکھنا، تاتار نے کہا۔ تم بھی یاد رکھنا، تھیوڈورا بولی۔ تو پھر اتوار کے پچھلے پہر تک خدا حافظ، تاتار نے کہا۔ خدا حافظ، تھیوڈورا بولی۔ تھیوڈورا سانتا مہینہ کی بل کھاتی ہوئی سڑک پر تاتار کی نظروں سے دور ہوتی چلی گئی اور وہ اسے پل کے اوپر کھڑا ہو کر دیکھتا رہا، حتیٰ کہ شام کے دھندلکوں میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ 13واں باب، سکندر مقدونی۔ جب ورنا کا فاتح سلطان مراد 3 دن کی مختصر علالت کے بعد شاہی محل میں بستر پر پڑا دم توڑ رہا تھا، اس کا جوان سال بیٹا سلطان محمد اس وقت ہنگری کے ایک ایسے مسیحی انجینئر کو شرف ملاقات بخش رہا تھا جس نے ایک نئی توپ کا خاکہ تیار کیا تھا، جسے عملی جامہ پہچانے کے لیے روپے کی ضرورت تھی، اور یورپ کے بادشاہ یہ روپیہ خرچ کرنے کو تیار نہ تھے۔ اس انجینئر لاکو بیش کو ایک دوست نے ادرنا کے دربار کا راستہ دکھایا تھا، کیونکہ اس وقت مغرب و مشرق میں علوم و فنون کے فیاض قدردان صرف ترک ہی تھے۔ سلطان مراد کو یقین تھا کہ سلطان محمد نے اپنے باپ دادا کے تلخ ترین تجربوں کی روشنی میں ادرنا کے تخت پر بیٹھتے ہی قسطنطنیہ کی تسخیر کے منصوبے تیار کرنے شروع کر دیے تھے، بلکہ یہ ایک ایسی دیرینہ حسرت تھی جسے بایزید یلدرم اپنے سینے سے لگائے عدم آباد کو روانہ ہو چکا تھا، اور دم توڑنے والا سلطان بھی کبھی اپنی اس حسرت کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جب وہ آخری ہچکیاں لے رہا تھا، چند مشیروں نے سلطان محمد کو طلب کرنے کا مشورہ دیا، مگر اس وقت سلطان وقت جس ضروری کام میں مصروف تھا، مرنے والے کو اس کی نزاکت و اہمیت کا صحیح احساس تھا۔ اس نے جواب دیا، سلطان کو اپنے حال پر چھوڑ دو،
تم نہیں جانتے کہ میں اسے جو آخری وصیت کرنے والا ہوں وہ ابھی سے اس کی تکمیل کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اسے باسفورس اور مارمورا کے سمندروں کا نقشہ طلب کیا جس کے درمیان قسطنطنیہ آباد تھا۔ اس نے حکم دیا کہ سارے خطے کو سرخ رنگ دیا جائے۔ مشرقی سلطنت کے مسیحی دارالحکومت کی تسخیر کے لیے بایزید یلدرم نے سمندر کے کنارے پر جو دو برج تعمیر کیے تھے، مراد نے ان کے ساتھ 2 اور برج بھی بنا دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ نوجوان سلطان قسطنطنیہ کے محاصرے سے پہلے ان 4 برجوں کے درمیان مناسب مقامات پر 2 اور برج کھڑے کر دے، اور اس نے ان موزوں مقامات پر نشان لگوا دیے، اور جب اس کی مرضی کے مطابق نقشے میں ترمیم و اضافے کا کام ہو گیا تو اس نے نقشہ غور سے دیکھا اور مسکرایا۔ قسطنطنیہ اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں سمندر اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے نقشہ پھیلایا اور اپنے منہ کے قریب کیا۔ اب اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کھلا ہوا نقشہ اس کے سرد سینے پر گر گیا، اور اس طرح ورنہ کے فاتح کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی۔ جب سلطان نے لاکو بیش کو اپنے دارالمطالعے میں چھوڑ کر سلطان مراد کی خوابگاہ کا رخ کیا، اس وقت قسطنطنیہ اور بلغراد کا محاصرہ کرنے والا شیر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ گویا لاکو بیش کسی سازش کے تحت آدرنا بھیجا گیا ہے، اور اس سازش کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنے باپ کی وصیت سے محروم ہو جائے۔ اسے لاکو بیش اور اس کا خاکہ اس پن پھیلائے ہوئے سانپ کی طرح نظر آنے لگا جس نے اس کی آنکھوں کے سامنے میں سلطان مراد کو ڈس لیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شاہی طبیب، مشیر اور دوسرے سب لوگ سلطان مراد کی طرح خاموش تھے۔ وہ اپنے باپ کے سرہانے پہنچ کر رک گیا۔ اس کے سینے پر پھیلے ہوئے نقشے کا کونا سلطان مراد کے منہ تک آ گیا تھا۔ اس نے نقشہ اٹھایا۔ قسطنطنیہ اسے مراد کے خون میں تر نظر آیا، اور جب اس کی نظر 4 برجوں کے درمیان 2 نئے نشانوں پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے باپ کی آخری وصیت پڑھنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ سلطان محمد کے حکم پر تجہیز و تکفین کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ مرحوم کی خواہش تھی کہ اسے بروسا میں اپنے باپ کی قبر کے نزدیک اس مسجد کے سائے میں دفن کیا جائے جہاں اس نے گلشن نشینی کے کچھ ایام گزارے تھے۔ مرحوم سلطان کا جنازہ یورپ سے ایشیا میں اس طرح لایا گیا جیسے وہ زندہ ہے۔ سلطان مراد کی موت کو چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب سلطان محمد گیلیپولی سے اس جہاز میں سوار ہوا جس میں سلطان مراد کی لاش ایشیا سے لے کر جائی جا رہی تھی، تو اس نے عہد کر لیا تھا کہ اگر وہ اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد دوبارہ آدرنا پہنچ سکا تو اس کا سب سے پہلا کام قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوگا۔ شہری حکام نے اگرچہ بے حد کوشش کی تھی کہ سلطان مراد کی موت سے عثمانی سلطنت پر رنج و غم کا جو پہاڑ ٹوٹا ہے، آدرنا کی شہری زندگی پر اس کا سایہ نہ پڑے، مگر اتنے بڑے سانحے کو چھپانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ جب افق پر روشنی اور تاریکی کا باہمی کھیل شروع ہوتا ہے تو اندھا بھی دن اور رات کا فرق محسوس کر لیتا ہے۔ آدرنا میں اریتوس کے ساتھ مشرقی کلیسا کی ایک پوری جماعت کام کر رہی تھی جس میں تھوڈورا کی پراسرار خدمات نے نئی روح پھونک دی تھی، اور بوڑھے زمانہ ساز مصلحت اندیش کیسر مینوئل کی جگہ نوجوان کیسر پلیولوگس اور جولین کے دلی تعصب مذہبی جنون نے اس مکروہ تحریک کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ سانتا مہینہ سے قسطنطنیہ تک خانقاہوں کا جال پھیلا ہوا تھا جو اگرچہ ظاہری طور پر عبادت گاہیں تھیں جن میں مسیحی درویش اور ولی دفن تھے، مگر حقیقت میں یہ جنگی چوکیاں تھیں جہاں راہبوں کے نام پر برق رفتار تازہ دم گھوڑے ہر وقت تیار رہا کرتے تھے تاکہ قاصدوں کو آدرنا سے قسطنطنیہ اور قسطنطنیہ سے آدرنا تک خفیہ ہدایات بھیجنے میں ذرا دیر نہ لگے۔ ترکوں کی رواداری اور ترک سلاطین کی فیاضی نے ان خانقاہوں میں سازشی راہبوں کے ہاتھ اور زیادہ مضبوط کر دیے تھے۔ ترکوں کی سرحدوں تک جس قدر خانقاہیں ہیں، ان میں موجود راہبوں اور راہبات کے اخراجات کے لیے سرکاری طور پر زمینیں وقف تھیں، اور ان کی آمدنی سے ترکوں کے خلاف جاسوسی کرنے والے راہب بڑے اطمینان کے ساتھ سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف تھے۔ جب سلطان محمد اپنے باپ کو سپرد خاک کرنے کے بعد تیزی سے آدرنا واپس آیا تو اسے اطلاع ملی کہ یونانی سپاہ قسطنطنیہ سے باہر نکل کر مارمورا اور باسفورس کے کناروں پر ان برجوں کو گرانے کی تیاریاں کر رہی ہیں جنہیں سلطان بایزید یلدرم اور سلطان مراد نے قسطنطنیہ پر محاصرے کے دوران تعمیر کرایا تھا۔ سلطان محمد کو یقین تھا کہ اس کے باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی دشمن چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑیں گے، اور وہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ وہ بروسا میں نہ صرف اپنے باپ کو دفن کر رہا تھا بلکہ اپنے دشمن کے لیے قبر کا نقشہ بھی تیار کر رہا تھا۔
اس نے تازہ دم کیسر کی سازش سے آگاہ ہو کر فوری طور پر فوج کا ایک دستہ قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیا، جسے ہدایات دی گئی تھی کہ وہ باسفورس اور مارمورا کے ساحل کو اس یونانی سپاہ سے صاف کر دے جو یہاں بنے ہوئے برج کو مسمار کرنے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ یہ دستہ باجوں گاجوں کے ساتھ رخصت ہوا اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دشمن کے خلاف فوجوں کو حرکت میں لانے کے اعتبار سے نومر سلطان اپنے اسلاف سے کسی طرح کم نہیں، مگر سلطان کے دل میں کچھ اور تھا۔ جب آدھی رات کے وقت اس کا ہر دوست اور دشمن خواب راحت کے مزے لے رہا تھا، سلطان اپنی جدید تعمیر کردہ چھاؤنی میں اس سپاہ کو قسطنطنیہ کی طرف خاموشی کے ساتھ رخصت کر رہا تھا، جس نے نہ صرف جنگ کی جدید تربیت حاصل کی تھی بلکہ جو بالکل نئے ترقی یافتہ قسم کے اسلحے سے لیس تھی۔ سلطان نے اس فوج کا نام طوفانی فوج رکھا تھا، جو واقعی ادرنا کی جدید چھاؤنی سے طوفان کی طرف موج در موج قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس فوج کے سالار کو واضح طور پر یہ ہدایت دی گئی تھی کہ مرحوم سلطان مراد نے قسطنطنیہ کے نقشے پہ پرانے 4 برجوں کے عین وسط میں جو نئے نشانات لگائے تھے، وہاں 2 بلند اور مضبوط برج تعمیر کرے۔ اگر دشمن کی قوت زیادہ محسوس ہو اور پہلا مدافعاتی دستہ اس کی روک تھام نہ کر سکے تو یہ فوج اس کا ہاتھ بٹائے، دن کو دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور رات کو تعمیر کا کام جاری رہے۔ دشمن کو نہ صرف پرانے برجوں کی تباہی سے روکا جائے بلکہ اس کی شدید ترین مزاحمت کے باوجود نئے برج تعمیر کیے جائیں۔ سلطان کو اپنے باپ کی وصیت کے احترام کا اتنا خیال تھا کہ اس نے سالار سے مسافہ کرتے وقت کہا، میں یہ برج تیار دیکھنا چاہتا ہوں، خواہ یہ چونے اور پتھروں کی جگہ ترکوں کے خون اور لاشوں سے ہی کیوں نہ استوار ہوں۔ ان ترک دستوں نے مارمورا اور باسفورس کے ساحلوں پر پہنچ کر یہ ثابت کر دیا کہ انہیں احکام دینے سے پہلے سوچنا نہ سوچنا محض سلطان کا کام تھا۔ البتہ ان احکام کو عمل میں لانا سپاہیوں کا فرض ہے۔ رومیوں نے جب شروع میں ان 2 چھوٹے چھوٹے دستوں کو سمندر کے کنارے جمع ہوتے دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ترکوں کے تعمیر کیے ہوئے برجوں کے ساتھ ساتھ انہیں کچھ ترکوں کو بھی ہلاک کرنے کا موقع ملا تھا، مگر جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تو کیسا کہ سپاہ کو معلوم ہو گیا کہ وہ ترکوں کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ صرف ایک ہی دستے نے انہیں مار مار کر قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے پہنچا دیا اور دوسرا دستہ نئے برج تعمیر کرنے لگا۔ جب کیسر کو معلوم ہوا کہ وہ جن 4 برجوں کو مسمار کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، انہیں محفوظ رکھنے کے لیے 2 اور نئے برجوں کی بنیاد بھی ساحل پر ابھر رہی ہے، تو اس نے پوری قوت کے ساتھ ترکوں کے اس نئے منصوبے کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے۔ سلطان محمد بھی غافل نہ تھا۔ جیسے جیسے دشمن کی مزاحمت بڑھتی جا رہی تھی، ترکوں کی تعداد میں اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ برج بتدریج زمین کے سینے پر بلند ہوتے چلے گئے۔ کیسر سوچنے لگا، ناتجربہ کار سلطان آخر ان برجوں کی تعمیر پر اس قدر قوت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ وہ خود اپنے سپاہی کیوں مروا رہے ہیں جہاں پہلے 4 برج موجود تھے؟ ان کی موجودگی سے قسطنطنیہ کو کیا نقصان پہنچا؟ اور اب اگر یہ 4 سے بڑھ کر 6 ہو گئے تو قسطنطنیہ کا کیا بگڑ جائے گا؟ وہ پہروں قسطنطنیہ کی فصیل کے فلک بوس میناروں پر کھڑا ہو کر ان برجوں کی تعمیر کے کام کی رفتار دیکھتا، سوچتا، مگر سمجھ نہ سکتا۔ اس نے ایک دن جولین کو مشورے کے لیے بلایا۔ جولین دیکھ رہا تھا کہ اب سلطان کی توجہ قسطنطنیہ کی طرف مرکوز ہو چکی ہے، اور جب تک قسطنطین اعظم کے آباد کیے ہوئے اس شہر پر ترک پرچم نصب نہ ہو جائے گا، اس وقت تک ترک چین سے نہ بیٹھیں گے۔ دونوں سر جوڑ کر مشورہ کرنے لگے۔ کیسر مینوئل کی زندگی میں جولین کے مذہبی اقتدار و وقار کو دیمک لگ چکی تھی۔ وہ قسطنطنیہ میں اس طرح پھنسا تھا کہ نہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور نہ آزادی سے یہاں رہ سکتا تھا۔ مگر مینوئل کی موت سے جولین کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ اب کارڈینل تھا۔ وہ پیلیولوگس کو مشورہ دے سکتا تھا اور پیلیولوگس اسے سننے پر مجبور تھا۔ اس نے طویل سوچ بچار کے بعد کیسر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مجھے اپنے اس جھگڑے میں ثالث کی حیثیت سے کام کرنے دو۔ میں سلطان محمد کے پاس ایک وفد بھیجتا ہوں اور اسے کہتا ہوں کہ ادھر کیسر مینوئل کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر سلطان مراد کی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا جو مرحومین کے درمیان آخری وقت تک برقرار تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتے ہی تمہیں اپنے باپ کے دوست سے آنکھیں بدل لینا زیب نہیں دیتا۔ کیسر کی سپاہ ان برجوں کو ڈھانے کے لیے قسطنطنیہ سے باہر نہیں نکلی، بلکہ ہر سال وہ ایک طے شدہ منصوبے کے ماتحت قسطنطنیہ کے مضافات میں جنگی مشقوں کے لیے سمندروں کے کنارے پر آ جاتی ہیں۔ اس سال بھی یہی ہوا۔ ہو سکتا ہے بعض بیوقوف رومیوں نے کوئی ایسا قدم اٹھایا ہو جس سے ترک برجوں میں مقیم دستوں کے سالار کو شک ہو گیا
نوجوان کیسر یقین دلاتا ہے کہ آئندہ اس قسم کے شکوک پیدا ہونے کے مواقع نہ دیے جائیں، اور دونوں ملکوں میں اگر کبھی کوئی سیاسی اختلاف پیدا ہوا تو اسے قدیم دوستانہ ماحول میں باہمی بات چیت کے ذریعے ختم کیا جائے گا۔ کیسر کو بھلا اس سے کیا انکار ہو سکتا تھا، اور جولین وفد بھیجنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ جب یہ وفد آدرنا پہنچا، سلطان نے اپنے تمام اعلیٰ فوجی اور شہری افسروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا، لیکن جب سلطان کو معلوم ہوا کہ یہ وفد خود کیسر کی طرف سے نہیں بلکہ کارڈینل جولین کی طرف سے آیا ہے، سلطان کا چہرہ جوش سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کارڈینل جولین کا پیغام سنا مگر وہ ضبط نہ کر سکا۔ اس نے کہا، اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا کہ یہ وفد کیسر کی طرف سے نہیں بلکہ کارڈینل جولین کی طرف سے آیا ہے تو میں ہرگز اس سے ملاقات نہ کرتا، کیونکہ کارڈینل ہی وہ ہستی ہے جس نے معاہدہ زیدین کی دھجیاں اڑائیں، مگر چونکہ ہم حق پر تھے، اس لیے اللہ نے ساری یورپ کی قوت کا غرور خاک میں ملا دیا، اور ہم اگرچہ فوجی قوت کے اعتبار سے کمزور تھے مگر ورنہ میں ہمیں ایسی شاندار فتح نصیب ہوئی جسے یورپ کی تاریخ فراموش نہ کر سکے گی۔ آپ لوگ جو کچھ کہنے آئے ہیں مجھے معلوم ہے، اگر کیسر مینوئل اور مرحوم سلطان کے درمیان دوستی کا کوئی معاہدہ تھا تو ورنہ کی جنگ نے اسے ختم کر دیا۔ اس کے باوجود ہم نوجوان کیسر کی آزادی اور خود مختاری کا لحاظ کرتے ہیں۔ اب جبکہ کیسر نے میرے باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان برجوں کو تباہ کرنے کے لیے فوجی سرگرمی کے ذریعے اس دوستانہ ماحول کو ختم کر دیا جو کبھی آدرنا سے قسطنطنیہ تک پھیلا ہوا تھا، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ کارڈینل جولین ہمیں یقین دلانا چاہتا ہے کہ رومی سپاہ اپنی سالانہ جنگی مشقوں کے لیے ساحلوں پر آئی ہیں، مگر ایسے جھوٹے اور مکار شخص کی بات کیسے مان لیں جس نے اس معاہدے کا کوئی لحاظ ہی نہ کیا جس کی پابندی کے لیے انجیل پر ہاتھ رکھا گیا تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سلطان مراد کے بعد دشمن کو یہ موقع نہ دیں کہ ہمیں دوبارہ زیدین قسم کے دھوکے دے۔ اگر یورپ ورنہ کی تباہی اور ذلت بھول جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صلیبی مجاہدوں نے ہنگری سے ورنہ تک ہمارے سرحدی قلعوں اور برجوں میں مقیم بے گناہ سپاہ کو جس بے دردی سے تحقیق کیا ہے ہم اسے ساری زندگی فراموش نہ کر سکیں۔ بلکانیوں اور یونانیوں، یاد رکھو ہم نے قسم کھا لی ہے کہ آئندہ تم پر اعتبار نہ کریں گے۔ ہم سے جہاں تک ممکن ہوگا اپنی سرحدوں کو مضبوط بنائیں گے، کیونکہ صرف ہماری مضبوط سرحدیں ہی ہمارے گھروں کے امن، ہمارے معصوم بچوں کی زندگی اور ہماری پاک دامن عورتوں کی عزت و عصمت کی ضمانت دے سکتی ہیں۔ جوش سے سلطان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا، میری طرف سے نوخیز کیسر کو بھی یہ پیغام دینا کہ اگر اسے قسطنطین اعظم کے بسائے ہوئے شہر صوفیہ کے راہبوں اور قسطنطنیہ میں بسنے والے انسانوں کی عزت اور زندگی عزیز ہے تو اس شخص کو قسطنطنیہ سے نکال دے جس نے ورنہ میں یورپ کی متحدہ قوت کو ترکوں کے مقابلے پر میدان میں جھونک کر اسے کمزور کر دیا، جس نے ہنگری کو اپنے نوجوان بادشاہ ولادیسلاس سے محروم کیا، جس نے یورپ کے اٹھتے ہوئے نوخیز فاتح ہونیاڑی کے شاندار فوجی مستقبل کو تاریک کر دیا۔ اس شخص نے صرف اپنے جسم پر سیاہ لبادہ نہیں اوڑھا بلکہ جہاں جہاں اس کے قدم پڑیں گے ان شہروں کا مستقبل رات کی طرح تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تمہیں امن اور سلامتی کی ضرورت ہے تو غیر مشروط طور پر قسطنطنیہ ہمارے حوالے کر دو، ورنہ جب ایک بار ترک اپنے برکفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کی ناقابل تسخیر دیواروں کی طرف بڑھنے لگے تو پھر میں تمہاری جان و مال کے تحفظ کا یقین دلانے سے قاصر ہو جاؤں گا۔ اگر تمہیں مشرقی کلیسا کے مرکز ابدی شہر قسطنطنیہ کی عظمت کا خیال ہے تو اسے صفائے ہستی سے نیست و نابود ہونے سے بچاؤ۔ تم نے ابھی زندگی میں کچھ بھی نہیں دیکھا، ناحق پہاڑ سے ٹکرا کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وفد کے قائد کی حسرتیں دل کی دل میں ہی رہ گئیں۔ اسے جولین کی ساری رات سمجھاتا رہا تھا، جب تم یہ کہو گے تو سلطان اس کا یہ جواب دے گا، جس کے جواب میں تم یہ کہنا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ سلطان پھر اس کے فریب میں آ جائے گا، مگر یہاں وفد کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سلطان کو جو کچھ کہنا تھا کہہ کر وفد کو رخصت کر دیا گیا، اور وفد جو منہ لے کر آیا تھا اسی منہ سے قسطنطنیہ کو روانہ ہو گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔